الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسان ویدہ۔ اس حدیث شریف میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ فرمایا کہ جو مخلوق سراپا خیر ہے وہ تو فرشتے ہیں، اور جو مخلوق جو ہے سراپا شر ہے وہ تو شیطان ہوتا ہے، اور جو خیر اور شر کا مجموعہ ہے وہ جو ہے حضرت انسان ہے، کہ ہر انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، لیکن یہ دستور ہے کہ جس بندے میں خیر غالب ہو وہ اچھا انسان ہے، اور جس میں شر غالب ہو وہ برا انسان ہے۔ دین اسلام نے ایک خوبصورت دستور بنا دیا ہے کہ المسلم، کہ مسلمان وہ ہے، یہ مسلمان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو پہچان بتانا، کرو بتاؤ، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے سلامتی میں ہو، وہ محفوظ ہو۔ سمجھ لیجیے کہ گویا مسلمان کی بنیاد دو باتیں بتائی گئی۔ دو طرح سے انسان کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یا تو عملی یا زبانی، یعنی عمل کے ذریعے نقصان پہنچا سکتا ہے یا زبان کے ذریعے۔ فرمایا کہ جس کی زبان سے بھی دوسرا محفوظ ہو اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اس لیے کہ زبان کا نقصان ہاتھ کے نقصان سے زیادہ ہے۔ اس میں زبان کو مقدم کیوں کیا گیا کہ المسلم من سلم المسلم من لسانی ویدہ، تو اس حدیث میں لسان یعنی زبان کو پہلے بیان کیا گیا، اس کو پہلے بتایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچانا یہ تو طاقتور بندے کا کام ہوتا ہے، اور زبان سے تو طاقتور بھی بات کر سکتا ہے، اور زبان سے تو طاقتور بھی بات کر سکتا ہے، کمزور بھی بات کر سکتا ہے۔ دوسری بات کہ انسان زبان سے فقط زندوں کو ہی نہیں مردوں کو بھی لپیٹ میں لے سکتا ہے، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی بھی غیبت کر سکتا ہے، ایذا پہنچا سکتا ہے، جبکہ ہاتھ سے تو ان کو ایذا نہیں پہنچا سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہاتھ سے لگا ہوا زخم بالآخر جو ہے بھر جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے، اور زبان سے لگا ہوا زخم کبھی جو ہے بھرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا کہ زبان کا نقصان ہاتھ کے نقصان سے زیادہ برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید واضح فرمایا کہ مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو اپنے شر سے، تم جو ہے لوگوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ ہر بندے میں خیر اور شر ہے، اچھے موڈ میں ہے تو خیر، وہی بندہ غصے میں آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آنکھیں کیسی ہو جائے گی، چہرہ کیسا ہو جائے گا، کیا الفاظ بولنے لگ جائے گا، ہاتھ اٹھائے گا۔ وہی جو شروع میں اتنا اچھا لگ رہا تھا اب وہ بالکل جانور بن جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کے اختیار میں ہے کہ اگر وہ اپنے اوپر کنٹرول یعنی قابو کر لے تو اپنے شر سے لوگوں کو بچا سکتا ہے، اپنے شر سے لوگوں کو بچا سکتا ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں نے 3 باتیں بیان فرمائی، اس حدیث کے ماتحت 3 باتیں بیان فرمائی کہ دیکھو اگر کسی انسان کو ہم خوشی نہ دے سکو، فرمایا کہ اگر کسی انسان کو خوشی نہ دے سکو تو اس بندے کو غم بھی نہ دو۔ ہمارے اللہ والوں نے فرمایا 3 باتیں بتائی، فرمایا کہ اگر کسی کو خوشی نہ دے سکتے ہو تو اس بندے کو غم بھی نہ دو، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر تمہاری اوقات اور ہمت اتنی نہیں کہ تم دوسروں کو خوشی پہنچا سکو تو کم از کم دوسروں کو غم بھی نہ دو، اور اگر تم کسی کے ساتھ دوستی نہیں نبھا سکتے تو اس کے ساتھ دشمنی بھی نہ کرو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی برائی بھی تو نہ کرو۔ اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو دیکھیے ہم دوسروں کے کتنے قریبی دوست بن جائیں گے،
کتنے قریبی دوست ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان 3 باتوں پر ہم سب جو ہے عمل کریں۔ اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ اچھا انسان اور اچھا مسلمان وہی ہے جس کے دل میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت ہو، جس کے دل میں دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے جن کو ابن عساکر نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، خاب و خسر من لم یجعل اللہ فی قلبہ رحمت للبشر، وہ انسان برباد ہو گیا جس کے دل میں اللہ نے بشر کے لیے رحمت نہ رکھی ہو، یعنی انسان کے لیے رحمت نہ رکھی ہو۔ یہاں بشر سے مراد ہر انسان ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا دل ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھے اور دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے۔ جو بندہ سمجھے کہ مجھ کو تو بالکل کسی پر ترس نہیں آتا، اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان کی بنیاد یعنی جو تعریف ہے کو ہی پورا نہیں کر رہا ہے۔ جو کہے کہ مجھے رحم نہیں آتا، مسلمانوں کی تعریف ہی پوری نہیں ہو رہی، نام کا مسلمان ہوگا، اس کے اندر مسلمانی والی علامت نہیں ہوگی، مسلمانی والی علامت۔ چنانچہ ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ بیماریوں میں سب سے بڑی دل کی بیماری ہے۔ کسی کی آنکھ خراب ہو تو پریشانی زیادہ نہیں ہوتی، نزلہ زکام ہو تو پریشانی زیادہ نہیں ہوتی، کوئی اور عضو بیمار ہو تو پریشانی زیادہ نہیں ہوتی۔ کسی کو کہہ دے کہ یہ دل کی بیماری ہے، کسی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ یہ تو دل کی بیماری ہے، تو ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہوئی کہ بہت بڑی بیماری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیماریوں میں سب سے بڑی دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی دل آزاری ہے۔ بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ دل کی بیماری۔ اور بیماریوں میں سب سے بڑی جو ہے اور دل آزاری ہے کہ انسان دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچائے، دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچائے۔ اس لیے ہمیں اور آپ سے چاہیے کہ سچے اور پکے مسلمان بنیں۔ مسلمان کی تعریف ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو سچا اور پکا مسلمان بنائے، اور ہمارے ہاتھ اور زبان سے جس کسی کو تکلیف پہنچی ہے اگر ان سے معافی مانگ سکتے ہو تو ان سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اگر معافی مانگنے کی ہمت نہیں ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔